بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، میں آپ کا اردو کا ٹیچر مظہر عباس سعیدی۔ آج ہم مضمون پڑھیں گے جس کا نام ہے سائنس کے کرشمے۔ مضمون کا نام ہے سائنس کے کرشمے، کہ سائنس نے ہماری زندگی کے اندر جو ہے کیا کیا تبدیلیاں رونما کی ہیں۔ تو آج ہم سائنس کے کرشمے مضمون کے بارے میں پڑھیں گے۔ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا میں کامل نہ بن جائے۔ سائنس کے لفظی معنی ہے علم۔ سائنس کے لفظی معنی کیا ہے؟ علم۔ لیکن آج کل سائنس کا لفظ علم کی اس شاخ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جس میں ہم فطرت کے اصولوں کو دریافت کرتے ہیں اور ان اصولوں کو استعمال میں لا کر نئی نئی ایجادات کرتے ہیں۔ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ یہ شرف اشرفیت اس لیے حاصل ہے کہ اسے علم جیسی نعمت سے نوازا گیا، اور اسے علم ہی کے بدولت انسان نے قابل رشک اور بے مثال ترقی کی منازل طے کی۔ زمین کی گہرائیوں سے سیاروں کی بلندیوں تک کا سفر علم ہی سے کیا۔ سائنس بھی صدف علم کا گرامایا موتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین ذہنی صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ وہ ان صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر مسلسل ارتقاء و ترقی کی منزل سے طے کرتا رہتا ہے۔ یہ سب کچھ علم سائنس کی بحر و بے کرام میں ڈوب کر ممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی انسان کی فکری صلاحیت کو بیدار کرنے اور اسے عملی جد و جہد کے لیے آمادہ کرنے کی تلقین فرمائی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد رب العزت ہے، جو کچھ آسمان اور زمینوں میں ہے اس پر غور کرتے رہو۔ تحقیق و تجسس انسانی فطرت کا حصہ ہے، اس لیے انسان نے سائنس کی بدولت اس قدر ترقی کر لی ہے کہ اس کے کارناموں پر حیرت ہوتی ہے۔ آج کا انسان سمندروں، ہواؤں، فضاؤں اور ارضی گہرائیوں کو مسخر کرنے کے بعد خلائی تسخیر کر رہا ہے۔ آسمان اور زمین میں اہل عقل کے لیے نشانیاں ہیں۔ قرآن مجید انسانی ذوق تجسس کو ابھارنے کے لیے ان الفاظ میں دعوت فکر دیتا ہے۔ تم خدائے رحمان کی تخلیق میں کوئی تفاوت نہیں پاؤ گے۔ غور سے دیکھو، کیا تمہیں کائنات میں کوئی فرق اور بد نظمی نظر آتی ہے؟ قدرت کے سربستہ رازوں کو معلوم کرنے کا جذبہ ابتدائے آفرین سے انسان میں موجود ہے۔ انسانی زندگی کی بنیادی تقاضوں کی تکمیل کے لیے مظہر قدرت کی ماہیت کو سمجھنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ فضائیں، خلا، سیاروں کی گردش، سورج کا طلوع و غروب، برق و باران کے مناظر اور ان کے علاوہ زمینی مظاہر انسانی کی فطرت ذوق جستجو کو ابھارتے ہیں۔ اس لیے انسان ان مادی عناصر کی تحقیق کو بے نقاب کرنے کے لیے شب و روز فکر کی گہرائیوں میں مستغرق رہتا ہے۔ انسان کے اسی جذبہ تجسس کو زندگی کے مقاصد کی تکمیل کے لیے استعمال کرنے کا نام سائنس ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد رب العزت ہے، اور البتہ تحقیق جو کچھ زمین میں ہے وہ سب تمہارے لیے مسخر کیا۔ اس آیت کریمہ کے مفہوم کی روشنی میں قرآن کا منشا یہی تو ہے کہ انسان کائنات کی پوشیدہ قوتوں کو مسخر کر کے تعمیر انسانیت کا فریضہ ادا کرے۔ ایک مرد کے مومن کی شان یہی ہے کہ وہ عنصر سے حسب منشا کام لیتا ہے۔ اسی سائے مسلسل کا نام سائنس ہے۔ علم سائنس کی ترقی سے پہلے انسان جہالت کے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں بے مقصد اور مشکلات سے پرحیات کے ایام گزار رہا تھا، لیکن جیسے جیسے میدان علم سائنس کی وسعتوں میں عقل و دانش کے گھوڑے دوڑاتا گیا تو زندگی با مقصد ہوتی چلی گئی اور مشکلات آسائشوں میں تبدیل ہوتی چلی گئی۔ قرآن مجید میں ارشاد رب العزت ہے، یہ آیت مبارکہ تحقیق و تجسس کی دعا ہے کہ علم نور ہے، یعنی علم ایک روشنی ہے۔ بس جو جو علم بڑھتا جائے ویسے ویسے انسانی اذہان و افکار بھی روشن ہو جائیں گے اور تسخیر کائنات کے ذوق میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ اس کا لامحالہ نتیجہ تحقیق میں بے شمار اور حیران کن کامیابیوں کی صورت میں حاصل ہوگا۔ سائنس کی ترقی نے انسان کی زندگی کی آسائشیں مہیا کرنے کے لیے جو خدمات سر انجام دی ہیں، ان کو کسی ایک مختصر مضمون میں خلاصتاً یا اجمالاً تو بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن مفصل احاطہ تحریر میں لانا مشکل ہے۔ جن نئی نئی چیزوں کا ذکر ہم پرانی داستانوں میں سنتے ہیں اور ان کی صداقت پر یقین نہیں رکھتے، آج سائنسی ترقی کی بدولت حقیقت کا روپ دھار چکی ہے۔ سائنسی دور سے پہلے مختلف قدرتی آفات کے باعث دنیا کے کئی خطوں میں قحط پڑ جاتا ہے اور بہت سے جاندار بھوک کی وجہ سے لقمہ اجل بن جاتے ہیں۔
مگر آج کے سیاسی دور میں اس سنگین مسئلے پر بڑی حد تک قابو پایا جا چکا ہے۔ اگر کسی ملک میں قحط بڑھ جائے تو مواصلات کی سہولتوں کے سبب وہاں ہر قسم کی غذائی امداد پہنچائی جا سکتی ہے۔ آج سائنسی ارتقاء کی بدولت دنیا کی زرعی پیداوار میں بے حساب اضافہ ہو چکا ہے۔ مصنوعی کھادوں اور مشینی آلات کے استعمال سے ہر طرف اناج کی ریل پھیل ہے، بلکہ اکثر ممالک میں ان سائنسی سہولیات کی بدولت اناج ان کی ضرورت سے زیادہ پیدا ہونے لگا ہے۔ یہی اضافہ اناج ان ممالک میں بھیج دیا جاتا ہے جو اپنی ضرورت سے کم اناج پیدا کرتے ہیں۔ مختصر یہ کہ اگر زراعت میں یہ سائنسی ترقی نہ ہوتی تو یقیناً بڑھتی ہوئی آبادی کے لیے خوراک حاصل ضرورت میسر نہ ہوتی۔ دوسرے شعبہ ہے زندگی کے طرف معاشرتی تعمیر و ترقی میں بھی سائنس نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ مثلاً بڑے بڑے پل، ڈیم، وسیع کشادہ سڑکیں اور بلند و بالا مضبوط اور خوبصورت عمارات سائنسی ترقی کا ثبوت ہے۔ انسان نے سائنسی ترقی سے دریاؤں کے رخ موڑ دیے، ناگہانی قدرتی آفات و بلیات سے محفوظ رہنے کے لیے جدید اور حیرت انگیز ایجادات کی ہیں۔ بس یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ جو ملک جس قدر سیاسی میدان میں ترقی کرتا ہے، اسی قدر معاشرتی و تعمیر و ترقی میں بے پناہ اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ علم ہی کا ایک کرشمہ ہے کہ آج مہینوں کا کام دنوں میں اور دنوں کا کام گھنٹوں میں پہلے کی نسبت بطریق آسان ہو رہا ہے۔ مثلا پہلے جو کپڑا ہفتوں میں اور وہ بھی کھڑیوں پر ہاتھ سے بنایا جاتا تھا، آج وہی کپڑا بڑے بڑے کارخانوں میں جدید مشینوں کے ذریعے بہت تیزی سے تیار ہو رہا ہے۔ عزیز طلباء، یہ تھا سائنس کے کرشمے مضمون۔ اس کے بعد آتے ہیں ضرب الامثال کی طرف۔ ضرب الامثال گرامر کی بک نکالیں، صفحہ نمبر 46 نکالیں، صفحہ نمبر 40 ضرب الامثال۔ اور ضرب الامثال جو پیپر کے اندر آتی ہیں تو وہ ڈاٹ کی صورت میں ہوتی ہے، یعنی خالی جگہ میں آتی ہے۔ جو خالی جگہ میں لفظ مس ہوتا ہے، یعنی الفاظ نہیں ہوتا، وہ آپ لوگوں نے لکھنا ہوتا ہے۔ تو آج ہم ضرب الامثال پڑھیں گے۔ آ بیل مجھے مار، آ بیل مجھے مار، یعنی جو لفظ یہاں پر نہیں ہے وہی لفظ آپ نے لکھنا ہے، آ بیل مجھے مار۔ آپ آئے بھاگ آئے، آپ آئے بھاگ آئے۔ آگے ہے آنکھ تھو کھٹے ہیں، ادھر لکھا ہوا ہے تھو کھٹی ہے، آنکھ لگیں گے تو یہ ضرب الامثال مکمل ہو جائے گی۔ آنکھ تھو کھٹے ہیں، آدمی کا شیطان آدمی ہے، الٹے بانس بریلی کو، بات کھٹائی میں پڑ گئی، 12 برس دلی میں رہے، بھاڑ ہی جھونکا کیے، باسری کڑی میں ابال آیا، بد اچھا بدنام برا، بوڑھی گھوڑی لال لگام۔ عزیز طلباء، آج کا یہ لیکچر مکمل ہوا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو پوری طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر پھر بھی کوئی بات آپ کو سمجھ نہیں آئی، آپ کال بھی کر سکتے ہیں، واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں، میسج بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہے۔ والسلام۔